اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعاؤں۔ تمام مومنین کو یعائی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو آپ سب مومنین و مومنات کو مولا حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی آمد کی گہرائیوں سے مبارک۔ سیکنڈ آف آل، آج ایک بڑی عجیب و غریب قسم کا موضوع ہم آپ کے سامنے لے کے ہیں، طاہر القادری صاحب کے خلاف۔ گویا کہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ میں ہم نے سیریز میں مکمل معاملے میں انہیں ایکسپوز کر دیا تھا، لیکن طاہر القادری صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ ناسبیت دم نہیں توڑ رہی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں حضرت نے اب ناسبیت کے عنصر کو دوبارہ ہوا دی ہے اور نعوذ باللہ مولا علی کو حضرت ابوبکر کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ اعوذ باللہ تعالی۔ کہاں خلافت حق از قرآن اور کہاں خلافت بافلاں۔ خیر، تو چلتے ہیں طاہر القادری صاحب کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس بحاف پہ مولا علی جیسی ذات کو حضرت ابوبکر کے ساتھ میچ کرنے کی ایک بالکل ناکام قسم کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیٹس گو۔ ایک طرف ابوبکر صدیق ہیں جو ساری سوراخوں کو بند کر کے ایڑی ایک اژدہا کی سانپ کی سوراخ پر ایڑی رکھ کر حضور کو بلا کے بیٹھے ہیں، اپنی گود میں سر انور رکھ کر، اپنی جان 3 دن 3 رات کے لیے موذی جانوروں کے سپرد کر کے بیٹھے ہیں۔ ادھر ابوبکر صدیق ہے، اس کی جان نثاری کا یہ عالم ہے۔ ادھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہیں کہ جب آقا رات کو نکلے ہیں تو ان کے بستر پر علی شیر خدا سو گئے ہیں تاکہ کفار یہ سمجھتے رہیں کہ حضور سوئے ہوئے ہیں، اور جب تلواروں کے ساتھ حملہ آور ہونے کا وقت آئے اور حملہ کریں تو حضور کی ذات کو سمجھ کر میرا سر قلم کر دیں، مصطفیٰ کے پیچھے نظر۔ وہ علی شیر خدا ہے، علی شیر خدا ہے، وہ بستر پہ لیٹ کے جان دے رہا ہے۔ ادھر صدیق اکبر ہیں، وہ اژدہا کے منہ میں ایڑی دے کر جان دے رہا ہے۔ جان دینے میں نہ علی پیچھے ہے نہ صدیق پیچھے ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی حضور کا غلام ہو کر اس صدیق اور علی کا مقابلہ کروانے لگ جائے۔ سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی اس واز ویڈیو۔ طاہر القادری صاحب مجھے ایک بات بتائیں گے، خدا را کیا میں آپ سے یہ پوچھنے کا رائٹ رکھتا ہوں کہ واقعی آپ نے ہی یہ کتابیں لکھی جن کے میں حوالہ جات پہلے بھی دے چکا ہوں اور اب دوبارہ دوں گا، کیا واقعی آپ نے خود ہی یہ کتابیں لکھی ہیں؟ اگر تو لکھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر کائنات میں آپ سے بڑا کوئی جاہل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سیف الجلی علی منکر ولایت علی، طاہر القادری صاحب آپ کی اپنی کتاب صفحہ نمبر 10 پہ آپ نے خود لکھا، حضرت ابوبکر کی خلافت بلا فصل اجماع صحابہ سے منعقد اور تاریخ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوتی ہے، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ صلوات اللہ علیہ کی ولایت بلا فصل خود فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منعقد ہوئی۔ مولا علی کی ولایت بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منعقد ہوئی اور احادیث متواترہ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی۔ عزیزان، طاہر القادری صاحب کی عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کہاں سے آئی؟ صحابہ سے۔ مولا علی کی ولایت کا اعلان کہاں سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ افضل یا رسول؟ صحابہ کو تو تب تک اسلام نصیب نہیں ہوا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ نہیں پڑھایا۔ خدا کا خوف کریں، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نائب مقرر ہی نہیں کیا اور صحابہ نے وہ جسے کہتے ہیں تکا سٹارٹ لگانا، اس کے تھرو یہ سارا کام کیا، کیا برابری ہے طاہر القادری صاحب؟ آپ کی اپنی عبارت سے یہ بات واضح ہوگی، کوئی برابری نہیں ہے۔ سیکنڈ آف آل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، الاجابہ فی مناقب القرابہ، الاجابہ میں آپ نے صفحہ نمبر 71 پہ بالکل واضح امام طبرانی کی یہاں حدیث لکھی، حدیث نمبر 59، کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ مجھے میرے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں تلاش کرو، مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، دوسری بات، ہم تو تفضیل و فضول کے کوئی قائل ہی نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ فرسٹ آف آل، سیکنڈ آف آل،
اینڈ آل ان آل ہم جب خلفاء ثلاثہ کی خلافت کو برحق سمجھتے نہیں ہیں تو مفاضلہ کیسا؟ تفضیل وہاں پہ کروائی جاتی ہے جہاں پہ کوئی درجات ہوں، جہاں ہم کوئی درجہ ہی نہیں سمجھتے، ہم وہاں پہ کیا تفضیل کے معاملے آ کے ڈسکس کریں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہے یا مولا علی؟ نعوذ باللہ، ہم حضرت ابوبکر کی خلافت کو خلافت برحق مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم نے آپ کے گھر کی کتابوں سے ثابت بھی کیا درجنوں دفعہ، جسے مناظرے کا شوق ہو میں حاضر ہوں۔ اول تو کوئی آئے گا ہی نہیں ماشاءاللہ، کیونکہ انہیں پتا ہے کیا ہونا ہے۔ سوری، سو فرسٹ آف آل یہ تفضیل کے عقیدے کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھوں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ آپ کے گھر کے علماء کتابیں دیکھتے ہیں۔ قاری ظہور احمد فیضی کی یہ کتاب حقیقت التفضیل، یہ کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ حنفی عالم، شیعہ نہیں، جس نے کتاب لکھی ہے، ہمارے سر پہ نہ سوار کر دیں انہیں۔ پھر دوسرا، ان کی کتاب کچھ قابل تحسین لگی مجھے، علامہ صداقت علی فریدی حافظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو بہت خوبصورت کتاب لکھی، اور احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب کا رد لکھا ہے باقاعدہ، اور ثابت کیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے بھی کائنات میں کسی سے مفاضلہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب کا نام انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، انوار الثقلین، بہترین کتاب اس موضوع پہ، تو یہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کیا معاملہ ہے کیا نہیں۔ رہ گئی مولا علی کی بات، تو طاہر القادری صاحب میں نے کہا تھا مجھے چھیڑو، یہ ذرا آپ حدیث سن لیں جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے شیخ الحرمین امام ابن حجر مکی صاحب کی کتاب الصواعق المحرقہ، جو لکھی ہی شیعوں کے خلاف گئی تھی، اس سے بڑی کون سی دلیل دوں میں؟ صفحہ نمبر 376 پہ انہوں نے خود یہاں عبارت لکھی کہ کنز المطالب نے یہ ابو الخیر حاکمی اور صاحب کنوز المطالب نے ابی طالب کے بیٹوں کے بارے میں بیان کیا کہ حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے پاس حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیا، اٹھ کر آپ سے معانقہ کیا، آنکھوں کے درمیانی حصے کو بوسہ دیا، دائیں ہاتھ بٹھایا۔ حضرت عباس نے کہا آپ کو اس سے محبت ہے؟ فرمایا اے چچا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں عزیزان؟ اللہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت رکھتا ہے، تو جو ذات محمد سے زیادہ اللہ کو عزیز ہو بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کسی سے کیا قیاس کریں گے، کیا مفاضلہ کریں گے طاہر القادری صاحب؟ ہاں، کیا قیاس کریں گے آپ اس کا؟ میرے مولا علی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اب بڑے بھائی ہیں، وہ جو چاہے کہیں مولا علی کے بارے میں، ڈیفینیٹ پوائنٹ ہے۔ عزیزان، اس بات کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں دو حدیث کے ساتھ، اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 2 موجود ہے، بخاری، صحیح بخاری۔ چلے بخاری سے آخری فیصلہ کریں گے، 756 نمبر صفحے پہ کتاب التفسیر پارہ 18 میں حدیث نمبر 1733 میں واضح یہاں پہ عبارت موجود ہے کہ جب کچھ لوگوں کو بروز محشر دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یا رب اصحابی، بار الہ یہ میرے صحابہ ہیں، فیقالو، پھر کہا جائے گا میرے آقا سے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں بدعات پیدا کی ہیں، انک لا تدری، تم نہیں جانتے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ عزیزان، اب یہ کون ہے جنہوں نے بدعت کی؟ میں بتاتا ہوں، شرح حدیث با حدیث موطا امام مالک، حدیث نمبر 38 میں کتاب الجہاد صفحہ 334 میں حضرت ابو بکر نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فقال ابو بکر یا رسول اللہ السنا باخوانہم اسلمنا کما اسلموا وجاہدنا کما جاہدوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ولا ادری ما تحدثون بعدی، ولا ادری ما تحدثون بعدی۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا کہ ہم اپنے بھائیوں سے نہیں، جیسے اسلمنا کما اسلموا، جیسے ہم وہ اسلام نے ہم بھی اسلام لائے، جہادنا کما جاہدوا، جیسے ہم نے بھی ویسے ہی جہاد کیا جیسے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل بے شک، ولا ادری، لیکن میں نہیں جانتا، ما تحدثون بعدی، جیسے اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے تمہارے بعد دین میں کس طرح انہوں نے بدعات لا کے بیڑا غرق کی ہے۔
اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو، موطا امام مالک۔ عزیزان، تو آخری جملہ میں یہاں دوں گا، مفاضلہ تو بہت دور کی بات ہے، طاہر القادری صاحب پہلے ان کی جنت کنفرم کر کے دکھائیں۔ دیٹس آل، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ خدا حافظ۔